اللہ. کیا کبھی سوچا ہے کہ اللہ آخر کتنا پاورفل ہے؟ ایک آئیڈیا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا انسان کبھی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو کنٹرول کر سکے؟ کیا وہ کسی دن اتنا کیپیبل ہو جائے گا کہ سٹارز کو ایز اے فیول یوز کرے اور اپنا گیلیکٹک امپائر کھڑا کر لے؟ سننے میں یہ تھوڑا فینٹیسی لگتا ہے، ناممکن سا لگتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے. 1964 رشیا کا ایک سائنٹسٹ نیکولا کارڈاشیو نے ایک تھیوری پیش کی، کارڈاشیو اسکیل. Scientists classify civilizations on something called the Kardashev scale. یہ اسکیل بتاتا ہے کہ کوئی بھی سیولائزیشن آخر کتنی ایڈوانسڈ ہے. It's a scale that measures a civilization's technological ability to harness energy. لیکن صرف اس کی ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کی انرجی کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی سے سائنٹسٹ اندازہ لگاتے ہیں. جتنی زیادہ انرجی کوئی سیولائزیشن کنٹرول کرتی ہے اتنی ہی وہ ایڈوانسڈ ہوتی ہے. اور کارڈاشیو اسکیل کے مطابق ان سیولائزیشن کے 5 لیولز ہیں، اور اس میں جو 3rd لیول ہے جو لٹرلی سائی فائی مووی سے کم نہیں ہے. آپ سوچئے ایسی سیولائزیشن جو پوری گیلیکسی کی انرجی کو کنٹرول کر سکے، جو سن کو ایز اے مشین یوز کرے، نئے ورلڈز ڈیزائن کرے. اور سوچئے اگر یہ پاورز ٹائپ 3 کی ہیں تو ٹائپ 5 سیولائزیشن کیا کر سکتی ہوگی. اور اگر آپ ٹائپ 5 کو امیجن نہیں کر پا رہے تو سوچئے ان سبھی ٹائپس کے کریٹر اللہ کے پاس کس لیول کی پاورز ہوں گی، جو صرف ایک ورڈ سے پورے کے پورے یونیورس کھڑے کر دے. کن فیکن. اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے کارڈاشیو اسکیل کی ہر ٹائپ کو، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی انسانیت کس سٹیج پر ہے. اور ٹائپ 5 کی پاور سن کر آپ بلیو نہیں کرو گے، اور پھر تم اندازہ لگانا اگر ٹائپ 5 تک پہنچ کر ہمارے پاس اس لیول کی پاورز آ جائیں گی، اللہ کے پاس کس لیول کی پاورز ہوں گی. ٹائپ 1 سیولائزیشن یعنی پلانیٹری سیولائزیشن. ٹائپ 1 سیولائزیشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زمین کی پوری انرجی کو کنٹرول کر سکیں، یعنی ہم سمندروں، ہواؤں، دھوپ، ایون پوری زمین کی انرجی کو کنٹرول کر سکیں، پوری انرجی کو نکال سکیں، اور وہ بھی 100% رینیویبل. آندھی، طوفان اور زلزلے جیسے ڈیزاسٹرز ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں گلوبل لیول پر انرجی ٹرانزیشن کرنی ہوگی. فوسل فیول سے نکل کر سولر، ونڈز اور اوشن جیسی انرجی کی طرف شفٹ کرنا ہوگا. ڈیزرٹ میں سولر پینلز، آسمان میں ونڈ ٹربائنز اور سمندر میں تھرمل پلانٹس، سب کچھ اس مشن کا حصہ ہوگا ہماری ٹائپ 1 تک پہنچنے کا. کوانٹم کمپیوٹنگ اور ایون AI بھی ٹائپ 1 تک پہنچنے کا ایک بڑا رول پلے کرے گا. اور سب سے ضروری بات، گلوبل گورننس، ایک ایسی لیڈرشپ جو پوری دنیا کو یونیفائی کر سکے. کچھ یاد آیا؟ سائنس کہتی ہے کہ ٹائپ 1 تک پہنچ کر ایک گلوبل گورننس ہوگی، گلوبل حکومت، ایک سسٹم جو پوری انسانیت کو یونیفائی کر سکے گا. اسلام میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، امام مہدی علیہ السلام کا بھی مشن کچھ ایسا ہی ہوگا، دنیا کو انصاف، امن اور ایک گورنمنٹ کے ذریعے یونائٹ کرنا. ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگلے 100 سے 200 سالوں تک ہم ٹائپ 1 سیولائزیشن تک پہنچ جائیں گے. لیکن اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ ابھی انسانیت کس ٹائپ پر ہے؟ تو جواب ہے ٹائپ 0. ہم ابھی صرف ٹائپ 0.7 پر ہیں. نہ ہم اپنے پلانٹ کا خیال رکھ پا رہے ہیں، نہ اس کی قدرت کو پوری طرح سمجھ پا رہے ہیں. لیکن ٹائپ 0 بھی کسی سے کم نہیں ہے. چلو بات کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ کر دیا ہے. ہم نے الیکٹریسٹی، بجلی بنائی. اگر الیکٹریسٹی نہ ہوتی تو آپ یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے. اور پھر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا دور آیا، اور پھر آج ہمیں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت ترقی کر رہے ہیں، جو ہمارے کام میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں. ہم نے چاند پر قدم رکھا، مارس تک روبوٹس بھیجے، اور اب ہم اسپیس کولونائزیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں. رینیویبل انرجی جیسے سولر اور ونڈز پاور اب ہماری ضرورت بن چکے ہیں، اور دنیا بھر کی کنٹریز گلوبل پرابلمز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی،
یعنی ٹائپ 0 ہونے کے باوجود انسانیت نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو کسی وقت صرف ایک سائنس فکشن تھا. یعنی اگر ہم دیکھیں آج سے 400-500 سال پیچھے تو کیا اس ٹائم کے لوگ موبائلز کو تصور بھی کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. چلو بڑھتے ہیں ٹائپ 2 سیویلائزیشن کی طرف. اسٹیلر سیویلائزیشن. ٹائپ 2 سیویلائزیشن میں ہم صرف زمین تک لمیٹڈ نہیں رہیں گے, ہم اپنے سن کی طاقت کو بھی استعمال کر سکیں گے. سوچو ایک ڈائزن سفیر, ایک میگا سٹرکچر جو سورج کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اس کی پوری انرجی کو کیپچر کرتا ہے. اس لیول پر انرجی ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اب ہم دوسرے پلانٹس تک جا سکیں گے, مارس, وینس اینڈ ہمارے سولر سسٹم کے دوسرے حصے اب ہمارے نئے گھر بن جاتے ہیں. شاید لڑائیاں, بھوک اور انیکوالٹی ختم ہو جاتی ہے اور ایک گیلیکٹک گورنمنٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے جو پورے سولر سسٹم کو چلائے گی. لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہماری کئی نسلیں لگ جائیں گی, یا شاید پہنچ پائے گی بھی یا نہیں, انشاءاللہ. پھر بڑھتے ہیں ٹائپ 3 سیویلائزیشن کی طرف. گیلیکٹک سیویلائزیشن. اب بات سولر سسٹم تک نہیں رہی, اب بات ہوگی گیلیکسی لیول کی. بلیک ہولز, بلینز آف سٹارز اور ہر سیلیسٹیل باڈی اب انسانیت کے کنٹرول میں ہو جائے گی. اس لیول پر ہم وارم ہولز بنائیں گے جہاں ایک کونے سے دوسرے کونے میں انیشلی ٹریول کر سکیں گے. دوسرے پلانٹس, سیاروں کو ٹیرافارم کر سکیں گے. جیسے دل کرے ویسا کلائمیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ڈسٹنس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. فزکس ایک گیم بن جاتی ہے. الگ الگ پلانٹس پر ہر کوئی اپنا قبضہ جمانے لگے گا. لٹرلی ان امیجنیبل. اب بڑھتے ہیں ٹائپ 4 سیویلائزیشن کی طرف. یونیورسل سیویلائزیشن. اب ہم اس دائرے میں آتے ہیں جہاں سائنس بھی کنفیوزڈ ہو جاتی ہے. اب ہم پوری کائنات کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, نئے پلانٹس کریٹ کر سکتے ہیں, ایون ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں اور جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں. Now we reshape, destroy, or create entire worlds. AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف مشین نہیں بلکہ یونیورس کا حصہ بن جائے گا. پلانٹس کو کنٹرول کر رہا ہوگا. ہم وقت کو کنٹرول کر سکیں گے اور نئے ایلیمنٹس تک ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ہم بایولوجیکل لمیٹیشن سے آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طرح کی امورٹیلٹی, مطلب اب ہم کبھی مر نہیں سکیں گے. بٹ ویٹ, اسلام میں تو ہمیں کہا گیا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کیا اللہ ہمیں امورٹیلٹی, نہ مرنے والی پاورز دے گا؟ I don't know, بٹ انشاءاللہ. چلو بڑھتے ہیں ٹائپ 5 سیویلائزیشن کی طرف. ملٹی ورسل سیویلائزیشن. ٹائپ 5 میں بات اب صرف ایک یونیورس تک نہیں رہتی, اب ہم ملٹی ورس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہر یونیورس کا ایکسس اور کنٹرول انسانیت کے پاس ہوتی ہے. ہر رول, ہر لا سب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نئے یونیورسز ڈیزائن کرتے ہیں جہاں نئے رولز, نئے لوگ, نئے انوائرمنٹس ہوتے ہیں. اور ان یونیورسز میں ہم ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں. نئی لائف فارمز, نئی فزکس اور نئی ٹائم لائنز. اس لیول تک پہنچ کر لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں گے. لیکن اب دیکھو, انسان اگر ٹائپ 5 تک پہنچ جائے, جب اس کے پاس گیلیکسیز کو مینیپولیٹ کرنے کی پاور ہو, بلیک ہولز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو, اور ٹائم اور ٹریول کا کنسپٹ صرف ایک ایلیوژن بن کر رہ جائے, لٹرلی انبلیویبل پاورز بھی آ جائیں. لیکن قرآن کی ایک آیت ان کی پاورز کو چکنا چور کر دیتی ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر وہی تمہیں موت دے گا, چاہے وہ ٹائپ 7 بھی کراس کر جائے. یہ سب کچھ ایک ایلیوژن ہے, ایک سیمیولیشن جسے اللہ چلا رہا ہے. انسانیت جو گیلیکسیز کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس انسانیت کو بنانے والے کے پاس کیسی پاورز ہوں گی, ہمارا برین اسے پروسیس بھی نہیں کر سکتا. اللہ وہ ہے جس نے ٹائم اور سپیس بنائے ہیں. تم ذرا سوچو, ایسی پاورز جو صرف ایک ورڈ کہے کن, تو پورے یونیورس, پورے کے پورے ملٹی ورس, اومنی ورس کھڑے ہو جائیں. ایسی پاور جو ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب اگر ایک
پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بھی اللہ کی پاور سے ہلتا ہے. مطلب ہم اس کی پاورز کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اب سوچنے والی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاور نے ہم جیسے چھوٹے موٹے انسانوں کو صرف ایک حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ ہمارا کیا حشر کر سکتا ہے؟ اب اگر تمہیں خالد بن ولید کی کمپلیٹ جرنی جاننی ہے کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں ملتا ہوں آپ کو اسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.